کہ ظلم یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن اللہ کی شان، ہمارے رب کی شان دیکھ لیجئے کہ اللہ نے یہ قسم کھا لیا ہے، اللہ نے یہ عہد لے لیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ بڑا سے بڑا کافر ہو، بڑا سے بڑا مشرک ہو، بڑا سے بڑا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارے رب کی شان یہ ہے، تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رب کی شان دیکھ لیجئے، اللہ نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور اے انسانوں سن لو، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اب یقین مانیے اللہ لوگوں کو کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ڈھیل دے دیتا ہے، عذاب دیا بھی نہیں بھی دیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، جب کوئی انسان دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کا غضب اور غیظ اور غضب اور غصہ اور عذاب ضرور بھی ضرور نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے۔